السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تعداد درود و اسلام بے شمار درود و اسلام میرے اور آپ کے پیارے سنے منمونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ جی عزیز دوستو، آج 13 نومبر 2025 اور آج ایک بار پھر ہم آپ کو ناران کے تازہ ترین مناظر دکھا رہے ہیں۔ تازہ ترین سے مراد یہ ہے کہ یہ کل کے مناظر ہیں، اور ہمارے ایک سبسکرائبر ہیں کراچی سے، انتہائی محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، یہ کراچی سے تشریف لائے، خود گاڑی ڈرائیو کر کے آئے اور اسپیشل مجھے ملنے کے لیے راولپنڈی تشریف لائے۔ میں ان کا شکر گزار ہوں کہ اتنی محبت انہوں نے فرمائی۔ بس ان کی طرف سے ایک تھی انسٹرکشن کہ ہماری پکچرز وغیرہ نہیں لگانی، تو ہمیں ہڈن رکھنا ہے، تو ہم ہڈن رکھ رہے ہیں جی۔ آپ ان کا مزید تعارف بھی نہیں کراتے ہیں، لیکن محبت کرنے والے اور پیار کرنے والے کے لیے اتنی کافی ہوتا ہے کہ کم از کم میں ان کا ذکر ضرور کروں۔ تو یہ انہوں کی ویڈیوز ہیں، اور یہ اسپیشلی ناران کا دورہ میری ویڈیوز دیکھ کر کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے۔ اس وقت جو ناران کی سچویشن ہے آپ کے سامنے اس یہ جی وقت چل ہماری رہی ہے، اور آج ساتھ ساتھ 7 ہمارے نومبر کو ہم چلغوزے کی جو ہماری پروڈکٹ ہے ڈلیوری اس کی جا رہی ہے۔ تشہیر بھی چل رہی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ اب تک ہم نے 100 سے زائد کے جی کا جو مٹیریل ہے وہ ہم سیل کر چکے ہیں، اور ابھی تک ہمیں کسی قسم کی کوئی کمپلین نہیں آئی۔ ہاں، کچھ قلعے ضرور آئے سٹارٹنگ میں، ذرا سی بات ہے، کوئی بھی کام شروع کیا جائے تو کچھ کوتاہیاں رہ جاتی ہیں، جس میں ایک کوتاہی سب سے بڑی یہ تھی کہ ہماری پیکنگ نہیں اچھی تھی، جس کی وجہ سے کئی لوگوں کو باہر ایکسٹرنل پیکنگ تو پوری تھی، لیکن انٹرنل پیکنگ میں کوئی چلغوزہ جو ان سے ہے اس کے پیکٹ کھلے ملے۔ اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں ان سب سے جنہوں نے پہلے خریدا، لیکن اب تو ہماری ڈبے کی پیکنگ ہے، اور باقاعدہ ٹریکس کمپنی کے ساتھ ہم نے ڈیل کی ہوئی ہے، اور ڈبے کی پیکنگ میں جو ان سے وہ ہم سب کو بھیج رہے ہیں۔ آج تک جو ریٹ ہے وہ 7340 روپے اور پاکستان ڈیلیوری ہے۔ میرا نمبر بھی جو اسکرین پہ لکھا ہے میں ریپیٹ بھی کر دیتا ہوں، 031352222404 نمبر ہے میرا۔ جس کو بھی چاہیے ہوگا تو ضرور ان کو ان کے گھر میں ڈیلیوری ملے گی۔ اس کے علاوہ جی ایک بڑی اچھی خوشخبری ہے جو میں دینا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ میرا ویزا لگ گیا ہے، اور میں عمرے کے لیے سعادت کے لیے جا رہا ہوں 15 سے لے کے 5 دسمبر تک۔ ہو سکتا ہے کوشش کروں گا کہ وہاں پر بھی جس وقت ملا کوئی امپورٹنٹ اپڈیٹ ہوئی تو آپ کے ساتھ شیئر کروں، نہیں تو کچھ دن کے لیے چھٹیاں ہوں گی، یا پھر مدینے کی یا مکے کی سیر کرائی جائے گی۔ آپ بتائیں کیا وہاں کے ولاگز آپ کو دکھائے جائیں، رہائشوں کی سہولت یا اس قسم کی چیزیں بھی دکھائی جائیں گی۔ اور نیکسٹ ٹائم کسی نے عمرہ کرنا ہوا تو ضرور اس کے لیے بھی آپ کو اپڈیٹ دیں گے کہ عمرہ کرنے کے لیے کیسے جایا جا سکتا ہے اور کیسے جاتے ہیں، سارا کچھ انشاءاللہ کوشش تو پوری ہوگی جتنا وقت ملا عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی خدمت کرنے کا بھی تو وہ ضرور کروں گا۔ باقی سعودیہ میں کسی کو چلغوزے چاہیے مکہ میں مدینہ میں تو میں لیتے ہوئے آؤں گا، اب اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ پھر بھی جو مکہ مدینہ کے دوست ہیں وہ اگر ملنا چاہیں تو میں پھر وہاں کا نمبر بھی آپ کو شیئر کر دوں گا۔ تو بہرحال اس وقت کی جو صورتحال ہے، اس وقت میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ناران میں جو ٹمپریچر ہے جو چل رہا ہے وہ -7 اور -8 رات کو، اور دن کو 2 اور 3 رہتا ہے۔ اس حوالے سے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دھوپ نکلی ہوئی ہے، اور دن کو دھوپ نکلی ہو تو پھر تو گزارا اچھا ہو جاتا ہے، لیکن اگر دھوپ نہ نکلے تو پھر بہت زیادہ ٹھنڈ ہو جاتی ہے، کورا رات کو جمتا ہے۔ اور اس وقت ناران بازار کی حالت و کنڈیشن آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت اچھی نظر آ رہی ہے، لیکن یہ وہ ناران بازار ہے کہ جو برفباری کے بعد جس کی صورتحال ہم نے آپ کو دکھائی تھی تو کچھ یوں نظر آتا تھا۔ تو یہ ناران بازار کا وہ منظر اور آج کا منظر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں مختلف چیزیں ہیں، اور ناران کے پہاڑوں پر پڑی ہوئی جو برف بھی ہے وہ اب دھوپ لگنے کی وجہ سے بہت زیادہ کم ہو گئی ہے، لیکن ایسے پیچز ناران میں موجود ہیں کہ جہاں دھوپ نہیں نکلی اور ٹمپریچر آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ مائنس میں رہتا ہے، تو وہاں پر برف ابھی تک موجود ہے۔ تو یہ سچویشن ہے کہ اس وقت کی اور آج کی۔ اب ہم آپ کو یہ بتانا چلتے ہیں کہ ناران میں جو ہوٹلز ہیں وہ تقریباً کافی سارے تو بند ہو چکے ہیں، لیکن مین ناران بازار کے جو ہوٹل کھلے ہیں ان میں ہوٹل کا جو روم رینٹ ہے وہ آپ کو 2500 3000
اور اب تھوڑا سا بڑھتا جائے گا، جوں جوں ہوٹل کم ہوتے جائیں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پر ٹمپریچر ایسا ہے کہ ہیٹر کے بغیر گزارا نہیں ہے، تو پھر ہیٹر والے جو روم ہے وہ ہو سکتا ہے 5-6 ہزار تک، اور آخر میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر 1-2 ہوٹل کھلے رہیں تو پھر رش پڑ جائے تو وہ پھر 7-8 ہزار پہ بھی چلا جاتا ہے کام۔ لیکن فی الحال تو ایسی سچویشن نہیں ہے، ریسٹورنٹ میں مون ریسٹورنٹ اوپن ہے، اجوا ریسٹورنٹ اوپن ہے، اور بھی 3-4 ریسٹورنٹ جن سے ہیں وہ ابھی تک اوپن ہے، ابھی تک حالات قدرے ٹھیک ہے۔ اور یہ سلسلہ مجھے لگتا ہے کہ نومبر کے آخر تک جائے گا، اور چہ جائے کہ کوئی اور مزید ہیوی قسم کی سنو فال نہیں ہو جاتی۔ 22 جو تاریخ ہے، میں نے ابھی 22 تاریخ کا ویدر نکالا ہوا ہے نومبر کا، تو 22 تاریخ تک تو ہمیں موسم ایسا نظر آ رہا ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی ہمیں تبدیلی نظر نہیں آ رہی۔ ہاں بتا رہے تھے کہ بادل آتے ہیں اور آ کر چلے جاتے ہیں، اور ایک کئی دفعہ کل تو موقع ایسا بھی آیا کہ بادل آئے اور وہ بتا رہے تھے کہ ہمیں ایسے لگتا تھا کہ جیسے اب ہم برف میں گر جائیں گے اور بہت زیادہ برف باری ہو جائے گی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ بالکل گوگل کے مطابق تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میرا رب قادر کریم ہے، جب چاہے جہاں چاہے جو چاہے برسا سکتا ہے۔ اور یہ سچویشن کل کی ہیں جو اس وقت آپ اپنی اسکرین کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ سوچ کے مقام پر یہاں پر چیک پوسٹ لگی ہوئی ہے، مخصوص اوقات کے علاوہ یہاں پر جانا منع ہے، اور بعض اوقات جب کورا بہت زیادہ پڑ جائے، جب تک کورا ہٹتا نہیں ہے، ویسے تو 11 سے 3 تک لولو سر جھیل تک جانے کی اجازت ہے، لیکن اگر کورا زیادہ ہو تو پھر منع کر دیا جاتا ہے، آگے جانے نہیں دیا جاتا۔ تو یہ سچویشن ہے جی، اس وقت اپڈیٹ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کے سامنے ہے، سارے حالات واقعات ہیں، اور جو بھی دوست اس علاقے میں جانا چاہتا ہے تو 3-4 چیزوں کا خاص خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی اپڈیٹ دیتے جائیں کہ جھیل سفر ملوک تک تو آپ جا سکتے ہیں، وہاں پر جیپیں جو سی ہیں وہ جا رہی ہیں، اور راستہ ہے، اور جو آگے کی روڈ ہے ناران سے اولی، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے کورا جمع ہونے کی وجہ سے احتیاط انتہائی ضروری ہے، کیونکہ یہ برف پہ آپ چل رہے ہوتے ہیں، اور یہ بلیک آئس بن جاتی ہے، کرسٹل آئس ہے، اس کے اوپر سلپ ہونے کا بہت زیادہ ڈر ہے، اور سپیڈ انتہائی آپ نے کم رکھنی ہے، اور بالکل آہستہ آہستہ آپ نے موو کرنا ہے، زیادہ سپیڈ کی صورت میں اور جو ہے وہ آپ کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے۔ کچھ ایسے مقامات ہیں جیسے کہ آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر بالکل یہ خشک ہیں، اور روڈ بڑی زبردست ہے، اور اب ناران تک کی روڈ کے حوالے سے بھی آپ کو بتا دیں کہ یہ دیکھیں کارپیٹڈ روڈ جو سی ہے، ناران تک تو بالکل زبردست روڈ بن چکی ہے، اور آگے بھی روڈ اچھی ہے، تو اب روڈ کا جو مسئلہ تھا وہ کافی حد تک حل ہو چکا ہے، لیکن ایک جو مین جو تھا مسئلہ وہ بالا کوٹ والا، وہ ابھی تک جوں کا توں ہے۔ اچھا جی، یہ چیز جو میں نے آپ کو ساتھ ساتھ آپ کو بتائی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک آپ سب سے بڑی اہم چیز ہے کہ ان دنوں میں اگر آپ جاننا چاہیں تو گرم کپڑے اور گرم ملبوسات رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس ڈرائی فروٹ، بسکٹ وغیرہ اور منرل واٹر کی بوتلیں، یہ لازمی ایسی چیزیں کہ جو کہ آپ نے اپنی گاڑی میں لازمی رکھنی ہے، کیونکہ یہ ان چیزوں کا بغیر گزارا نہیں ہے۔ اور جو لوگ میڈیسن وغیرہ لیتے ہیں تو ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی میڈیسن جو سی ہے وہ ساتھ رکھیں، اور جہاں مین سٹی ہے وہاں سے ہر چیز لے کے آئیں۔ تو یہ جی اس وقت کی صورتحال جو کہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے، انشاءاللہ مزید بھی جو بھی معاملات ہوں گے انشاءاللہ کوشش میں پوری کروں گا کہ اپنے آج کے دوران بھی آپ کو آج کہہ رہا ہوں عمرے کے دوران وہاں سے بھی اگر کوئی اہم اپڈیٹ ہوئی اور میرے پاس وقت ہوا مجھ تک پہنچی تو ضرور میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اور اسپیشلی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ سفر بخیریت گزرے۔ آپ سب لوگوں کے لیے بھی میں ضرور دعا کروں گا کہ میرے جتنے دیکھنے سننے والے ہیں وہ ان کے لیے بھی، اور جو اسپیشل مجھے کمنٹ کریں گے اس ویڈیو پر، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو ان کے نام لے کے میں وہاں پر دعا کروں گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور ان سب کے لیے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ میرے سب دیکھنے والوں کو یا اللہ وہ جگہ نصیب کرے، اور وہ بھی جلد از جلد عمرہ یا حج کی سعادت حاصل کر پائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی تھا، اجازت دیں، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، جیتے رہے، خوش رہیں، آباد رہے، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔